تو آئیے جانتے ہیں آگزیلیری وربز کے حوالے سے. What are auxiliary verbs? Auxiliary verbs are such as be, have and do. be, have اور do یہ auxiliary verbs ہوتے ہیں. used with main verbs یہ جو main verb ہوتا ہے جو اصل میں فقرے میں کام ہو رہا ہوتا ہے یہ ان کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. to show tense and voice یہ فقرے میں زمانے کا اظہار کرنے کے لیے کہ یہ فقرہ حال میں ہو رہا ہے، ماضی میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہو رہا ہے. اینڈ ٹو فارم کویسچنز اینڈ نیگیٹیوز اس کے علاوہ یہ بی، ہیو اور ڈو یہ سوالیہ فقرات اور منفی فقرات بنانے میں کام آتے ہیں. واٹ آر ہیلپنگ وربز؟ ہیلپنگ وربز آر سیم ایز آگزیلیری وربز یعنی ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جو آگزیلیری وربز ہوتے ہیں وہی ہیلپنگ وربز ہوتے ہیں. Helping verbs help us in understanding tense, mood, voice and action. یعنی فقرے میں ہیلپنگ ورب ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو ہمیں کسی فقرے کا زمانہ سمجھنے میں، اس کی وائس سمجھنے میں اور اس کا مین ورب سے لنک جوڑنے میں جو الفاظ ہمیں مدد دیتے ہیں ہم ان کو ہیلپنگ وربز یا آگزیلیری وربز کہتے ہیں. In the statement it is hailing outside یہ جو فقرہ ہے کہ باہر اولے پڑ رہے ہیں، اس فقرے میں is ہیلپنگ ورب ہے. فنکشنز ایز این آگزیلیری ورب یہ امدادی فعل کے طور پہ کام کر رہا ہے. شوئنگ اٹس ٹینس اس سے ہمیں اظہار ہوتا ہے کہ یہ پریزنٹ کی بات ہے، موجودہ زمانے کی بات ہے. اینڈ آلسو دا ایکشن آف دا مین ورب فقرے میں اصل کام کی وضاحت بھی کر رہا ہے جو کہ ہیلنگ از گوئنگ آن یعنی کہ اولے پڑ رہے ہیں. ان دا کویسچن ڈو یو نو ویئر ہی ہیز گون کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں چلا گیا ہے؟ اس سوالیہ فقرے میں ڈو کا لفظ اور ہیز کا لفظ. ان دا نیگیٹو سینٹینس یو ڈو ناٹ واچ ٹی وی اس میں بھی ڈو کا جو لفظ ہے، لہذا ان دونوں فقرات میں ڈو اور ہیز یہ آگزیلیری یعنی ہیلپنگ وربز کی مثالیں ہیں. آج کا یہ موضوع آپ کے لیے دلچسپ اور مفید اور آسان ہونے جا رہا ہے. اس ٹاپک کو مکمل سمجھنے کے لیے آخر تک بغیر سکپ کیے ویڈیو ضرور دیکھیں. اس مفید اور پریکٹیکل ویڈیو کے لیے پلیز گیو اے بگ تھمز اپ. تھینک یو سو مچ. ٹائپس آف آگزیلیری وربز امدادی افعال کی اقسام. آگزیلیری وربز ہیو ٹو ٹائپس اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 پرائمری آگزیلیری، نمبر 2 ماڈل آگزیلیری. دیر آر 3 پرائمری آگزیلیری وربز اس میں 3 اس کی اقسام ہوتی ہیں، بی، ہیو اور ڈو. مزید وضاحت کرتے ہیں. پرائمری آگزیلیری وربز 2B میں از، ایم، آر، واز، ور، بی، بینگ اور بین، جبکہ ٹو ہیو میں ہیز، ہیو اور ہیڈ کا استعمال ہوتا ہے اور ٹو ڈو میں ڈو، ڈز، ڈڈ ان کا استعمال ہوتا ہے. These are primary auxiliary verbs because they can be main verbs as well as helping verbs. تو جہاں تک یہ بات ہے ان کو پرائمری آگزیلیری وربز کیوں کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ بطور مین ورب بھی کام کرتے ہیں اور ہیلپنگ ورب کے طور پر بھی فقرے میں استعمال ہوتے ہیں. مختلف فقرات میں ٹو بی کی مختلف شکلیں آ سکتی ہیں. پریزنٹ کی صورت میں از، ایم، آر کا استعمال ہو سکتا ہے. یہی پاسٹ میں جا کے واز اور ور کی صورت میں تھا اور تھے کی شکل میں استعمال ہو سکتے ہیں. اسی طرح پاسٹ پارٹیسپل کی صورت میں بین کی صورت میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے. از اور ایم اکیلے استعمال جب یہ بطور مین ورب ڈو، ہیو اور بی ان کے ساتھ کوئی اور ورب نہ ہو تو اس وقت یہ بطور مین ورب کام کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک لڑکا ہوں، آئی ایم اے بوائے. اس فقرے میں آئی اور آ بوائے کے درمیان ایم کے ساتھ لنک جوڑا گیا ہے. اس میں کوئی اور مین ورب نہیں ہے، یہی بطور مین ورب استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح وہ بڑی ذہین ہے. شی از ویری انٹیلیجنٹ یہاں پر از کے ساتھ شی اور ویری انٹیلیجنٹ کو آپس میں ملایا گیا ہے، لہٰذا یہ از یہاں پر بطور مین ورب کام کر رہا ہے. بوائز آر ناٹ ناٹی یہ لڑکے شرارتی نہیں ہیں. یہاں پر کوئی اور گو، سلیپ، ایٹ وغیرہ کوئی ورب یوز نہیں کیا گیا اور یہاں پر بطور مین ورب استعمال کیا گیا ہے. از آر ایم بطور ہیلپنگ ورب کانٹینیوس کے ٹینسز میں یعنی جب بھی جاری کام ظاہر کرنا ہو، اگر پریزنٹ کا وہ ٹینس ہے تو از آر ایم کا استعمال کریں گے، ساتھ فورتھ فارم
یعنی فرسٹ فارم پلس آئی این جی. اگر پاسٹ میں ہم کوئی کنٹینیوس کام ظاہر کرنا چاہیں تو وہاں واز اور ور کے ساتھ فورتھ فارم کا استعمال کرتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں. جیسے آئی ایم گوئنگ میں جا رہا ہوں، ہی از گوئنگ وہ جا رہا ہے، دے آر گوئنگ وہ جا رہے ہیں. یہ جو ہم نے آپ کو مثالیں دی ہیں یہ ایکٹیو وائس کے کنٹینیوس ٹینس کی مثالیں ہیں، لیکن پیسیو وائس میں از آر ایم کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے آئی ایم پنشڈ مجھے سزا دی جاتی ہے، ہی از پنشڈ اسے سزا دی جاتی ہے، دے آر پنشڈ انہیں سزا دی جاتی ہے، علی از ہیلپڈ علی کی مدد کی جاتی ہے. تو یہ از آر ایم کے ساتھ تھرڈ فارم کا استعمال کیا گیا ہے. یہ پیسیو صورت ہوتی ہے جب سبجیکٹ ان ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن کسی صورت میں بھی از آر ایم کے ساتھ فرسٹ یا سیکنڈ فارم کا استعمال نہیں ہو سکتا. اسی طرح واز کا استعمال آئی، ہی، شی، اٹ اور سنگولر کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا استعمال پاسٹ ٹینس میں ہوتا ہے جس کا مطلب تھا کہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں ایک استاد تھا، آئی واز آ ٹیچر. عادل اپنے لڑک پن میں اچھا کرکٹ کا کھلاڑی تھا، عادل واز اے گڈ کرکٹر ان ہز بوائے ہوڈ. اسی طرح پاسٹ کنٹینیوس ایسا جو جاری کام جس کو ہم نے ماضی میں ظاہر کرنا ہو تو وہاں پر بھی واز ور کے ساتھ فورتھ فارم کا استعمال کریں گے. جیسے وہ خط لکھ رہا تھا، ہی واز رائٹنگ اے لیٹر. میں گانا سن رہا تھا، آئی واز ہیئرنگ دا سانگ. جبکہ ور کا استعمال وی، یو، دے اور پلورل کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب تھے کہ ہوتا ہے اور یہ پاسٹ ٹینسز میں استعمال ہوتا ہے. وہ تمام ہمارے جگری دوست تھے. دے آل ور آر بوزم فرینڈز. ہم اس وقت بچے تھے. وی ور چلڈرن دین. میں جھوٹا نہ تھا، آئی واز ناٹ لائر. اسی طرح کنٹینیوس کے کام وی، یو، دے یا پلورل سبجیکٹ کے طور پر آئے اور وہ جاری کام ہو اس وقت بھی ہم ور کے ساتھ فورتھ فارم کا استعمال کریں گے. وہ کرکٹ کھیل رہے تھے، دے ور پلینگ کرکٹ. ہم شام کو گھر واپس جا رہے تھے، وی ور ریٹرننگ ہوم ان دا ایوننگ. اسی طرح ہیز، ہیو اور ہیڈ یہ بطور مین ورب بھی استعمال ہوتے ہیں، بطور ہیلپنگ ورب کے بھی استعمال ہوتے ہیں. جب یہ مین ورب ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کسی ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں. جب یہ ملکیت ظاہر کرتے ہیں اور پریزنٹ ٹینس میں آئی، وی، یو، دے کے ساتھ ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ہی، شی، اٹ سنگولر کے ساتھ ہیز کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ پریزنٹ ٹینس میں ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں. میرے پاس ایک کتاب ہے، یعنی میں ایک کتاب رکھتا ہوں، آئی ہیو اے بک. عادل کے پاس ایک نفیس گھر ہے، عادل ہیز اے نائس ہوم. یہاں ہیز اور ہیو بطور مین ورب استعمال ہوئے ہیں، چونکہ ہیز اور ہیو کے علاوہ اس فقرے میں کوئی اور مین ورب نہیں ہے، یہی بطور مین ورب ہیں. اسی طرح اگر پاسٹ میں ان کو بطور مین ورب استعمال کرنا ہو تو یہ ایک ایسی ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں جو ماضی کے قصے کی بات ہو. جیسے ان کے پاس کوئی رقم نہ تھی، دے ہیڈ نو منی. یاد رکھیں اگر بطور ہیلپنگ ورب ہیز، ہیو اور ہیڈ کا استعمال ہو تو یہ پرفیکٹ ٹینس میں جن میں کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے ان میں ان کا استعمال ہوتا ہے. اگر وہ پریزنٹ میں کام مکمل ہو تو وہاں پر ہیز اور ہیو کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر پاسٹ میں کسی کام کے مکمل ہونے کی بات کی جائے تو اس وقت ہیڈ کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال ہوگا. فار ایگزامپل ہم آم کھا چکے ہیں، یہ پریزنٹ کی بات ہے، لہٰذا وی ہیو ایٹن مینگوز. ہم نے ہیو کے ساتھ تھرڈ فارم ایٹن کا استعمال کیا ہے. اسی طرح جمیل نے ابھی شادی نہیں کی ہے، جمیل ہیز ناٹ میریڈ یٹ. لیکن اگر پاسٹ کی بات ہوگی تو وہاں پر ہیڈ کا استعمال ہوگا اور تھرڈ فارم استعمال کی جائے گی. کون یہ ساری کتابیں خرید چکا تھا؟ Who had bought all these books. اسی طرح ڈو، ڈز اور ڈڈ جب اکیلے یوز ہوں یعنی بطور مین ورب کے استعمال ہوں تو تب پریزنٹ ٹینس کی صورت میں ڈو اور ڈز کا استعمال کرتے ہیں، آئی، وی، یو، دے کے ساتھ ڈو کا،
جبکہ ہی شی اٹ اور سنگولر کے ساتھ ڈز کا استعمال کریں گے اور ان کا مطلب ہوتا ہے کرنا۔ مثال کے طور پر ہم اپنا کام کرتے ہیں، وی ڈو آر ورک، عادل اپنا کام کرتا ہے، عادل ڈز ہز ورک، وہ اپنا کام کرتی تھی، یعنی پاسٹ میں کرتی تھی، پاسٹ کی صورت میں ڈو ڈز کی بجائے ڈڈ کا استعمال کرتے ہیں، شی ڈڈ ہر ورک۔ یاد رکھیں ٹو آور ورک، ڈز ہز ورک اور ڈڈ ہر ورک، ان فقرات میں یہ بطور ورب کے استعمال ہو رہے ہیں، یہی مین ورب ہے چونکہ اس میں کوئی اور مین ورب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ بطور ہیلپنگ ورب استعمال ہوں، یوں ہی پریزنٹ کی صورت میں آئی وی یو دے کے ساتھ ڈو ناٹ کا استعمال کریں گے اور ہی شیٹ سنگولر کے ساتھ ڈز ناٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی فقرہ پاسٹ کا ہو اور اس میں بطور ہیلپنگ ورب منفی فقرات کی صورت میں ڈیڈ ناٹ کا، جبکہ انٹروگیٹو سینٹنسز میں پریزنٹ کی صورت میں ڈو اور ڈز کو فقرے کے شروع میں لے آتے ہیں اور پاسٹ کی صورت میں ڈیڈ کو شروع میں لے آئیں گے۔ ان مثالوں پہ غور کریں۔ میں غرور نہیں کرتا ہوں، آئی ڈو ناٹ فیل پراؤڈ، وہ قطعاً سگریٹ نہیں پیتا ہے، ہی ڈز ناٹ اسموک ایٹ آل، یہاں پر ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ، ڈو اور ڈز یہاں پر بطور ہیلپنگ ورب استعمال ہو رکھے ہیں۔ لڑکے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، یہ پاسٹ ٹینس ہونے کی وجہ سے یہاں پر ڈڈ ناٹ کا استعمال کیا جائے گا، بوائز ڈڈ ناٹ ویسٹ دیئر ٹائم۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بہتر ہے؟ ڈو یو تھنک اٹ بیٹر، کیا یہ ہمیں دودھ دیتی ہے؟ ڈز اٹ گیو اس ملک۔ پریزنٹ کی صورت میں انٹروگیٹو سینٹینس ہونے کی صورت میں یو کے پہلے ڈو لگا ہے، یو کے علاوہ یہاں پر آئی وی یو دے، پلورل کی صورت میں ڈو سٹارٹ میں آتا ہے، جبکہ ڈز اٹ گیو اس ملک یہاں پر اٹ کی جگہ ہی ہو، شی ہو یا سنگولر ہو تو ڈز فقرے کے شروع میں آ جاتا ہے۔ لیکن پاسٹ ہونے کی صورت میں ہم ڈیڈ کو سٹارٹ میں لے آتے ہیں۔ کیا عمر غریبوں کی مدد کرتا تھا؟ یہ پاسٹ سینٹنس ہے، دیٹس وائی یہاں پر ڈیڈ کو شروع میں لکھا گیا ہے جو کہ بطور ہیلپنگ ورب ہے، ڈیڈ عمر ہیلپ دی پور۔ دوسری قسم ماڈل آگزیلیری کی جہاں تک بات کریں، دیر آر 10 کامن ماڈل آگزیلیری وربز، وہ کامن جو ماڈل آگزیلیری وربز ہیں وہ یہ 10 ہیں، شیل، ول، وڈ، شوڈ، مسٹ، ought ٹو، مے، مائٹ، کین، کوڈ۔ شیل اور ول اس کا مطلب گا، گی، گے ہوتا ہے، یہ فیوچر ٹینس میں بطور ہیلپنگ ورب استعمال ہوتا ہے، آئی وی کے ساتھ شیل کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ یو، دے، پلورل، ہی، شی، اٹ، سنگولر ان سب کے ساتھ ول کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں۔ میں ہر حال میں آپ کا ساتھ دوں گا، آئی شیل اسٹینڈ بائی یو تھرو تھک اینڈ تھن، عادل ایک انگلش گرامر لکھے گا، عادل ول رائٹ این انگلش گرامر۔ لیکن اگر شیل اور ول کی ترتیب بدل دیں تو پھر دھمکی، ارادہ یا مجبوری کا اظہار ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ آئی وی کے ساتھ نارملی شیل کی بجائے ول کا استعمال کریں اور دیگر فقرات میں ول کی بجائے شیل کا استعمال کریں گے تو اس سے تاکید، زور اور دھمکی وغیرہ کے مفہوم کا اظہار ہوتا ہے، جیسے میں یہ کام ضرور کروں گا، آئی ول ڈو دس ورک، نارملی آپ نے آئی شیل لگانا تھا لیکن شیل کی جگہ ول لگانے سے یہ ارادہ بن گیا۔ اسی طرح تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، یو شیل ڈو دس ورک، یعنی تمہیں یہ کام کرنا تمہاری مجبوری ہے، فرض ہے، تمہیں سزا ضرور ملے گی، یو شیل بی پنشڈ۔ شوڈ اور مسٹ کا مطلب چاہیے ہوتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے فقرے میں شوڈ کا استعمال ان فقرات میں ہوتا ہے جن میں کوئی مناسب تجویز ہو، کوئی اخلاقی ذمہ داری ہو یا اخلاقی فریضہ ہو تو وہاں پر ہم شوڈ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر وہی کام کوئی مجبوری ہو، فرض ہو یا ضرور کے ساتھ تاکید کی گئی ہو تو پھر شوڈ کی بجائے ہم مسٹ کا استعمال کریں گے۔ تمہیں غریبوں کی امداد کرنی چاہیے، یہ مناسب ہے، اخلاقی بات ہے، اس لیے یہاں پر شوڈ کا استعمال ہوگا، یو شوڈ ہیلپ دی پور۔ تمہیں فوج میں اپنے بال کٹوانے پڑیں گے، تو یہ کوئی اخلاقی بات یا تجویز نہیں ہے بلکہ یہ ایک مجبوری ہے، فریضہ ہے جو کہ ہر حال میں اس کو نبھانا پڑتا ہے، اس لیے یہاں پر شوڈ کی بجائے مسٹ کا استعمال کریں گے، یو مسٹ کٹ یور ہیئر ان آرمی۔ نوٹ، شوڈ، وڈ، کوڈ، مسٹ کی ماضی شکلیں بنانے کے لیے ان کے بعد ہیو کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کے بعد اگر آپ ہیو لگائیں گے تو وہ ماضی کا مفہوم ظاہر کرے گا، جیسے آپ کو اسکول جانا چاہیے تھا، تو یہ تھا کا مفہوم دینے کے لیے یو شوڈ ہیو گون ٹو اسکول۔ کین اور کوڈ
کین اور کوڈ کے الفاظ طاقت، صلاحیت یا کرنے کی اہلیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر پریزنٹ کی بات ہو تو کین کا استعمال کریں گے، لیکن اگر پاسٹ کی بات ہو تو کین کی جگہ پہ کوڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے بوڑھا آدمی دوڑ سکتا ہے، یہ اس کی سکت کو، پوٹینشیل کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ پریزنٹ کی بات ہے، زمانہ حال کی بات ہے، اس لیے یہاں پر کین کا استعمال ہوگا۔ دا اولڈ مین کین رن۔ لیکن اگر پاسٹ میں بات ہوگی، میں یہ کام کر سکتا تھا مگر میرے والد صاحب نے مجھے یہ کرنے سے روک دیا۔ آئی کوڈ ڈو دس، میں یہ کام کر سکتا تھا، بٹ مائی فادر اسٹاپڈ می ٹو ڈو اٹ۔ میں کا مطلب سکنا ہوتا ہے، یہ ہیلپنگ ورب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور اجازت، امکان، درخواست وغیرہ کے مفہوم کو واضح کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آج شاید بارش ہو، لہذا اٹ may rain today، اس کا مطلب ہے کہ آج بارش ہونے کا امکان ہے۔ لیکن اگر یہ بات ہو کہ تم جا سکتے ہو، یو کین گو ناؤ، اس وقت ہم استعمال کریں گے جب تم جا سکتے ہو، جانا تمہارا حق ہے، اس وقت ہم کہیں گے یو کین گو۔ لیکن اگر کوئی بندہ جانے کا اختیار نہیں رکھتا، ہم اپنی طرف سے اس کو اجازت دے رہے ہیں، تو ہم استعمال کریں گے یو مے گو۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ Kindly press the bell to receive the instant notification of our new uploading videos. Thanks a lot.